کبھی رات میں کھلے آسمان کو دیکھ کر یہ خیال آیا ہے کہ اس لامحدود نہ ختم ہونے والی کائنات میں آخر ہم ہیں کہاں؟ تو آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں ان سلائیڈز کی مدد سے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو کہ براہ راست ماخذی مواد سے لی گئی ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے ہمارے اپنے گھر سے، یعنی ملکی وے کہکشاں سے۔ یہ صرف ستاروں کا ایک جھرمٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اربوں دنیاؤں، امیدوں اور امکانات کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اور اسی شہر کا ایک چھوٹا سا باشندہ ہمارا اپنا سورج ہے۔ لیکن ملکی وے اس کائناتی سمندر میں صرف ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ جس کائنات کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں 2 خرب سے بھی زیادہ کہکشائیں موجود ہیں۔ ذرا اس عدد کے بارے میں سوچئے، یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہر سیکنڈ میں ایک کہکشاں بھی گنی جائے تب بھی ان سب کو گننے میں 63,000 سال لگ جائیں گے۔ آج کے سفر میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کائنات میں اپنی جگہ کو سمجھیں گے، پھر کہکشاؤں کی حیرت انگیز دنیا کی سیر کریں گے، اس کے بعد ستاروں کی زندگی اور موت کو دیکھیں گے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ یہ سارا علم ہم تک پہنچا کیسے اور اس نے ہماری دنیا کو کس طرح بدلا ہے۔ تو چلیں اپنے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں، کائنات میں ہمارا مقام۔ اس بڑے سوال کا جواب کچھ بہت ہی بنیادی لیکن اہم باتوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، کہکشاں آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ اربوں ستاروں، سیاروں اور گیس کے ایک بہت بڑا شہر ہے جسے کشش ثقل نے ایک ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری کہکشاں ملکی وے کا نام یونانی لفظ گالا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دودھ، کیونکہ پرانے زمانے کے لوگوں کو یہ آسمان پر دودھ کی ایک ندی کی طرح نظر آتی تھی۔ اب ذرا اپنی کہکشاں کے سائز کا اندازہ لگائیے۔ یہ تقریباً 13.6 ارب سال پرانی ہے، یعنی تقریباً اتنی ہی پرانی جتنی کہ یہ کائنات خود ہے۔ اور ہمارا نظام شمسی اس کہکشاں کے مرکز کے گرد ایک چکر پورا کرنے میں 22 کروڑ 50 لاکھ سال لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہمارا نظام شمسی آخری بار اسی جگہ پر تھا تو زمین پر ڈائناسورز گھوم رہے تھے۔ اب دیکھیں، کائنات میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں کلومیٹر میں ناپنا ممکن نہیں، اس لیے سائنسدان نوری سال کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ فاصلہ ہے جو روشنی 1 سال میں طے کرتی ہے، یعنی تقریباً 9.5 خرب کلومیٹر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی ایسے ستارے کو دیکھتے ہیں جو 10 نوری سال دور ہے تو اصل میں ہم اس کی 10 سال پرانی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے گھر کو تو سمجھ لیا، اب وقت ہے کہ باہر نکل کر دیکھیں جہاں کہکشاؤں کی ایک پوری دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور ہر کہکشاں کی اپنی ایک الگ شکل اور ایک الگ کہانی ہے۔ یہاں پر ہمیں 2 سب سے عام قسم کی کہکشائیں نظر آ رہی ہیں۔ بائیں طرف ایک خوبصورت مرگولی یعنی اسپائرل کہکشاں ہیں جس کے بازو گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بالکل ہماری ملکی وے کی طرح۔ اور دائیں طرف ایک بیزوی کہکشاں ہے جو ستاروں کی ایک چمکتی ہوئی گیند کی طرح لگتی ہے۔ ان کی شکل کے علاوہ ان میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ مرگولی کہکشاؤں میں گیس اور دھول بہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں نئے چمکدار نیلے ستارے مسلسل بنتے رہتے ہیں، جبکہ بیزوی کہکشاؤں میں زیادہ تر پرانے سرخ ستارے ہوتے ہیں اور وہاں نئے ستارے بننے کا عمل تقریباً رک چکا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے 2 قسمیں تو دیکھ لیں، لیکن کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ماخذی مواد کے مطابق کہکشاؤں کی کل کتنی بڑی اقسام ہیں؟ 2 اور بھی ہیں، کون سی ہو سکتی ہیں وہ؟ تو یہ ہیں وہ 4 قسمیں: اسپائرل، بیزوی، بے قاعدہ یعنی جن کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، اور ایک بہت ہی دلچسپ قسم ہے جیلی فش کہکشائیں۔ یہ کہکشائیں جب گیس کے بادلوں سے تیزی سے گزرتی ہیں تو ان کے ستارے پیچھے کی طرف ایک لمبی دم کی طرح کھنچ جاتے ہیں، بالکل کسی جیلی فش کی طرح۔ اب ذرا کہکشاؤں کے اندر جھانکتے ہیں جہاں کائنات کے اصل انجن کام کر رہے ہیں، یعنی ستارے۔ یہی ستارے ہیں جو کائنات کو روشنی اور زندگی دیتے ہیں، اور جب ان ستاروں کی زندگی ختم ہوتی ہے تو وہ کائنات کی سب سے پراسرار چیزوں کو جنم دیتے ہیں، یعنی بلیک ہولز۔ تو ستارہ اصل میں ہے کیا؟ آسان لفظوں میں یہ ہائیڈروجن گیس کا ایک بہت بڑا دہکتا ہوا گولا ہے۔ اس کے مرکز میں اتنا شدید دباؤ اور گرمی ہوتی ہے کہ ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں مل کر ہیلیم بناتے ہیں۔ اس عمل کو نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں، اور اسی سے وہ بے پناہ توانائی نکلتی ہے جسے ہم سورج کی روشنی اور حرارت کی شکل میں محسوس کرتے ہیں۔ اور ہمارا اپنا سورج، وہ بھی تو ایک ستارہ ہی ہے۔ اسے زرد بونا ستارہ کہتے ہیں، جو اس کے سائز اور درجہ حرارت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ یہ اگلے 5 ارب سال تک اسی طرح چمکتا رہے گا۔ لیکن جب ایک بہت ہی بڑا ستارہ اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے تو اس کا انجام بہت ڈرامائی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہی وزن کے نیچے دب کر ایک بلیک ہول بن جاتا ہے،
یعنی خلا میں ایک ایسی جگہ جہاں مادہ اتنا زیادہ سکڑ جاتا ہے کہ اس کی کشش ثقل ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یہاں تک کہ روشنی کو بھی۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بلیک ہول سے روشنی تک باہر نہیں آ سکتی تو پھر ہمیں کیسے پتا کہ وہ وہاں ہے؟ ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی؟ جواب یہ ہے کہ ہم انہیں براہ راست نہیں بلکہ ان کے اثرات سے پہچانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے خلا میں کسی نادیدہ چیز کے گرد تیزی سے چکر لگا رہے ہیں، یا جب کوئی ستارہ بلیک ہول میں گرتا ہے تو اس سے نکلنے والی شدید ایکس رے شعاؤں کو محسوس کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اب ہم ان کے ٹکرانے سے پیدا ہونے والی کشش ثقل کی لہروں کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ساری حیرت انگیز معلومات ہم تک پہنچی کیسے؟ یہ سب انسانی ذہانت اور کھوج کی لگن کا نتیجہ ہے۔ ہم نے کائنات کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بڑی بڑی دوربینوں اور خلائی جہازوں سے لیس کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جدید آلات کام کیسے کرتے ہیں۔ خلائی تحقیق ایک ٹیم ورک کی طرح ہے۔ سب سے پہلے طاقتور راکٹ خلائی جہاز کو زمین کی کشش سے آزاد کراتے ہیں، پھر زمین پر موجود سائنسدانوں اور انجینئرز کی ٹیم اسے کنٹرول کرتی ہے، اور آخر میں وائجر جیسے بہادر جہاز کائنات کی گہرائیوں میں سفر کرتے ہیں اور ہمیں اپنی دریافتوں کی کہانیاں بھیجتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ساری محنت صرف سائنسدانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس سفر سے جو ٹیکنالوجی ہمیں ملی ہے اس نے ہماری زمین پر زندگی کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ ذرا سوچیں، آج جب ہم اپنے فون پر راستہ ڈھونڈنے کے لیے جی پی ایس استعمال کرتے ہیں، موسم کا حال دیکھتے ہیں، تو یہ سب خلائی ٹیکنالوجی کی بدولت ہے۔ سیٹلائٹ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، آنے والے طوفانوں سے خبردار کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ زمین کے نیچے چھپے ہوئے قدرتی وسائل کا پتہ لگانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ تو خلا کی کھوج صرف اوپر دیکھنے کا نام نہیں، بلکہ نیچے زمین پر زندگی کو بہتر بنانے کا بھی نام ہے۔ اور آخر میں یہ ایک ایسی تصویر ہے جو ہمیں اپنی حیثیت یاد دلاتی ہے۔ سن 1990 میں وائجر 1 خلائی جہاز نے ہمارے نظام شمسی سے نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ 6 ارب کلومیٹر دور سے ہماری یہ دنیا، ہمارے سارے جھگڑے، ہماری تمام خوشیاں، سب کچھ صرف ایک مدھم نیلے نقطے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ تصویر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور ہماری یہ دنیا کتنی قیمتی ہے۔ ہمارا یہ تجزیہ تو آج یہاں ختم ہو رہا ہے، لیکن انسانیت کی کھوج کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ کائنات میں خربوں کہکشائیں اب بھی ہمارے انتظار میں ہیں۔ کون جانے ان میں کون سے نئے جہاں، کون سی نئی زندگیاں اور کون سے نئے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اگلی بڑی دریافت کیا ہوگی؟ یہی سوال ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔